قادر مندوخیل صاحب، یہ کشکول کی کہانی کیا ہے؟ کہاں سے کشکول چلا، کس نے اٹھایا، کس کے پاس پہنچا اور اب کہاں ہے، کس کے پاس ہے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، پہلے تو جو آپ نے میاں صاحب کا سوال زین قریشی صاحب سے پوچھا، اس نے الٹا سوال کر دیے بجائے اس کے جواب دینے کا، نمبر ایک بات۔ اور آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کا وہ بیان کہ اگر میں IMF کے پاس جاؤں تو میں خودکشی کرنے کو ترجیح دوں گا۔ تو خودکشی کیا کرنی تھی انہوں نے؟ خودکشی حرام ہے، کرنی بھی نہیں چاہیے، لیکن جب یہ میاں صاحب یا پیپلز پارٹی کے 10 سالہ ادوار میں 10,000 ارب کا جب یہ لون کی بات کر رہے تھے، خود اپنے 3 سال کے ٹینور میں 24,500 ارب لیا ہے۔ اگر آپ پیپلز پارٹی کا نون لیگ کا دور دیکھ لیں، میں نون لیگ کا ترجمہ نہیں ہوں، ان کی جملے کے حساب سے بتا رہا ہوں کہ جو کام کیے ہے یہ اپنے 3 سال کے 24,500 ارب میں یہ کٹے انڈے اور ان کے علاوہ اور یہ جو وہ بنائے تھے، کیا کہتے ہیں وہ جو کھانا کھلاتے ہیں وہ والا بنائے تھے، اس کے علاوہ کیا ویژن کیا تھا ان کے پاس، کیا وہ تھا؟ یہ تو ایک اپنی جگہ پہ سوال ہے۔ اب سوال یہ سلسلہ یہ کہ یہ وہ کہتا ہے نا شکوہ برائے شکوہ، وہ کون سا جملہ ہے، یہ تو اسی حساب سے کرے۔ تو اب یہ چھا کیا رہے؟ کبھی یہ مجیب الرحمان کو اپنے آپ کے ساتھ کمپیئر کرتے، کبھی توبہ نذیر اللہ جو نا وہ دنیا کی عظیم ہستی سے وہ اپنے آپ کو کمپیئر کرنے کی اور یہ جملے استعمال کرتے تھے۔ تو یہ شخص آخر چاہ کیا رہا ہے؟ کیا ان کو یہ یاد نہیں ہے؟ یہ تو خوش نصیب ہے، یہ اور میاں صاحب دونوں پارٹیاں، ان کے قائدین زندہ ہے، کوئی جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے۔ جو لوگوں نے ان کو لایا ہے انہیں نواز شریف کو ڈبو ہے، تو جو نواز شریف کو ڈبایا وہ ان کو لایا، تو یہ تو سارے فریق تو ایک ہی ہے۔ لیکن آپ ہماری کو دیکھ لے کہ ہمارے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو اس جج نے خود اپنی کتاب میں لکھا، اور وہ جو جج بکھا ہوا تھا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا، جو یہ کامران مرزا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، 77 سال تاریخ میں مجھے ایک مقدمہ بتاؤ جو ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں چلا ہو۔ تو اس غاصب جج نے چلایا تھا، اور پھر آج 45 سال بعد سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کے ساتھ ناجائز ہو۔ ٹھیک ہے، فیصلہ تو آپ نے سنا دی ہے، علی امن گنڈپور کے منہ پہ تماچا تو مار دیے جو غلیظ الفاظ ادا کرتے تھے ہمارے شہید قائد کے حوالے سے، لیکن ہمیں کیا ملا؟ شہید تو نہیں مل سکا پارٹی کے۔ اس کے بعد بینظیر بھٹو صاحبوں کو جس طرح شہید کیا گیا، اور پھر چلیں سر گفتگو کہیں اور نکل گئی، میں وہ ساری چیز ہے۔ تو سوال یہ گفتگو آپ پہ جواب دے رہا ہوں، سوال یہ روئے یا میاں صاحب کی پارٹی روئے ہے، لیکن یہ تو صرف 2-4 سال کی ادوار کی بات ہے۔ ہم نے تو اپنے قائدین کھویا ہے نا، ہم نے تو 600 جالے کھوئے ہیں، ہم نے تو 80,000 کوڑے برداشت کیے ہیں، انہیں کیا کیے ابھی تک؟ مندوخیل صاحب، ملک و قوم کی بہتری کے لیے آپ ظاہر اتحادی ہیں حکومت کے، آج ویسے پرائم منسٹر صاحب نے بھی پوری اپنی گفتگو کا ان کا جو مرکز و محور تھا وہ بانی تحریک انصاف تھے، حالانکہ وہ بطور پرائم منسٹر وہ کچھ اور چیزیں بھی ڈسکس کر سکتے تھے، لیکن شاید ایسا لگتا ہے کہ عمران خان ان کے لیے بہت بڑا سیاسی طور پر چیلنج ہے۔ آپ اتحادی ہیں، پرفارمنس کی بات ہو رہی ہے، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو کہ پرفارمنس ہو پا رہی ہے، نہیں ہو پا رہی، کیا صورتحال ہے؟ جی، اس سوال کا سے پہلے میں ایک جملہ کہوں گا محترم زین قریشی صاحب کے بارے میں۔ کامران مرزا صاحب سینئر وکیل، ایک رپورٹڈ کیس ہے کہ جس سوال کا جواب نہ دیا جائے تو سمجھ لو کہ وہ آپ نے ایکسیپٹ کر لیا۔ جتنے سوال آپ نے ان سے کیے کسی کے جواب نہیں دیے تو ایکسیپٹیبل ہے، وہ بھی تو ہے، مطلب ہم لائے تو وہ بھی لائق ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو آج کے موقع پہ عمران خان کا یا کسی اور کا ذکر کیے بغیر جو ہے نا اس کو اپنی پرفارمنس ٹھیک ہے پرانا 2017 کا گنواتے، مگر ساتھ میں دونوں ادوار جو چھوٹے بھائی ہے پچھلے میں ہم ساتھ کابینہ میں اس مرتبہ ہم نہیں ہے، سپورٹر ہے، تو اس کو بھی ہونا چاہیے۔ چلو میں نہیں کہوں گا کہ وہ یہ کہے کہ ہم نے دودھ کے نہرے بات یہ ہے، مگر کم سے کم اپنی بھائی اور بیٹی کا ہاتھ بٹھاتے ہوئے وہ کوئی تجویز دے دیتے، کوئی ویژن دے دیتے، کوئی آگے کا لائے عمل بتا دیتے تو وہ زیادہ بہتر تھا، اس لیول سے کہ اس سے پہلے کہ وہ اپنے ٹکڑے سناتے، یا یقیناً ان کے ساتھ زیادتی بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور میں ان کے اگر لوگ بیٹھے تو میں ہر چینل پہ یہ سوال کرتا ہوں کہ جہاں 6 ججز کے خط آیا کہ ہم پر پریشر تھا، تو خود مسلم لیگ نون کو اس 6 ججز والی کیس میں پارٹی بننا چاہیے۔ کامران مرزا صاحب ایگری کریں گے میرے ساتھ، اس وجہ سے کہ جب جسٹس جواد الحسن جو ہے نا وہ ریزائن کر لیا ہے، جو کہ اکتوبر میں چیف جسٹس پاکستان بننے والا تھا، تو اتنی بڑی پوسٹ چھوڑ کے وہ کیوں بھاگا؟
کچھ تو دال میں کالا ہے، اور پھر ان کو پریکٹیکلی اس کیس میں پارٹی بننا چاہیے، اس کا جواب دینا چاہیے، وہ انہیں نہیں لیے. اور تو میں یہ سمجھ رہا ہوں آپ کا سوال درست ہے کہ ان کو اپنا ویژن دینا چاہیے، آگے کے مستقبل کا عمل دینا چاہیے. ان کو مبارک ہو میری طرف سے، مسلم لیگ کا دوبارہ صدر بن گئے، مگر آگے کیا کرنا ہے، واٹ از نیکسٹ، وہ بتانا میرا خیال میں ضروری تھا آج کے موقع پہ. قادر مندوخیل صاحب یہ فرمائیے کہ یہ ضرورت کیوں پیش آئی کہ نائب افسر جو ہے اگر کوئی بدنیتی پر مبنی کیس بناتا ہے تو اس کو 5 سال کی بجائے سزا کم کر کے 2 سال کر دی جائے؟ یعنی کیا بدنیتی پر مبنی کیس بنانا جو ہے کوئی مطلب اس کو سپورٹ کرنا کیا مقصد ہو سکتا ہے اس کا؟ اور دوسرا یہ نائب ریمانڈ کی مدت 14 دن سے بڑھانا، اور پھر یہ سارا کچھ آرڈیننس کے ذریعے سے کرنا، جبکہ اسمبلیوں کے اجلاس ابھی چل رہے تھے اور آئندہ دنوں میں بھی ہونے والے ہیں. آرڈیننس کیوں لے کر آئے ہیں؟ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ یہ دونوں پینلسٹ جو ہے نا وہ ممبر پارلیمنٹ ہے، اور ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ صدر یا قائم مقام صدر جب کوارڈیننس لاتا ہے تو اس کو وہی نہیں آتی ہے، وہاں سے وزارت قانون سے اور پرائم منسٹر ہاؤس سے باقاعدہ ریکمنڈیشن جاتی ہے، اس بیس پہ آرڈیننس جاری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ اور وہ چاہے تو ریفیوز کر سکتا ہے سر، وہ چاہے تو انکار کر سکتا ہے. جی بالکل کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ میں اس قانون سازی کا حصہ تھا جہاں یہ ترامیم کی گئی ہے نیب آرڈیننس میں، اور اس وقت بھی مختلف چینل پہ ہم اس کو غلط کہتے تھے کہ جہاں انگریز کا قانون موجود ہے اس زمانے کا پی پی سی کا، اس میں زیادہ سے زیادہ ریمانڈ جائے 200-400 قتل بھی کسی نے نہ کیا ہوگے تو 14 دن سے زیادہ ریمانڈ نہیں ہوتی، تو 3 مہینے نہیں کرتا. اس وقت بھی ہم یہ کہتے تھے کہ ہمارا ڈاکٹر عاصم بھگت چکا ہے، خورشید شاہ صاحب بھگت چکے ہیں، ہمارے لوگوں نے بھگت چکا ہے، مگر پی ٹی آئی اس وقت بھی مخالفت کرتی تھی، اور بلکہ ریٹن پہ اس وقت بھی عمران خان صاحب کا سپریم کورٹ میں جہاں وہ اپیلیں چل رہی ہے وہاں باقاعدہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا سزا یافتہ شخص ہے جو بجائے وکیل کے ذریعے خود ڈائریکٹ وہاں پہ ویڈیو لنک کے ذریعے اس میں دلائل دیں گے یا جو بھی بات کرنی ہے اس نے. تو سوال یہ کہ یا تو پی ٹی آئی اپنے وہ درخواست واپس لے خان صاحب کی اور یہ کہہ دے کہ یہ جو آرڈیننس جاری ہوئی ہے ترامیم وہ 14 دن والا ٹھیک ہے، مطلب 14 دن والے پہ بھی اعتراض، اور یہاں 40 دن والے پہ بھی اعتراض، 90 دن والے پہ بھی اعتراض. تو اب مجھے بتاؤ تو بندہ کرے گا. سر یہ چلے یہ اعتراض کا ہونا یا نہ ہونا یہ تو میں ان سے پوچھ لیتا ہوں، لیکن آپ کی رائے ویسے کیا ہے کہ اس طرح کا یعنی نیب کے اندر ترمیم لانا آرڈیننس کے ذریعے سے درست عمل ہے؟ آپ سپورٹ کرتے ہیں اس کو؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں. آپ کو ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ اسمبلی کا اجلاس ابھی نہیں چل رہا ہے، جی ہوگا ابھی 5 تاریخ سے اجلاس ہوگا، لیکن آرڈیننس جاری ہوتا ہے اس وقت جب اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوتا ہے. اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ پی ٹی آئی کے دور میں راتوں رات کتنی درجن آرڈیننس جاری ہوتے تھے اور وہ بھی سب کے سامنے. وہ تو چلیں غلط ہوگا نا، اس غلط کا جواز دوسرے غلط سے. سر اگر آپ اجازت تو میں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب میرے ساتھ موجود ہے، ذرا ان سے بھی میں یہی رائے لے لیتا ہوں. ایک جواب سر میں واپس آ جاتا ہوں. ایک جملہ لے لے زین قریشی صاحب سے. زین قریشی صاحب سے یہ عمران خان صاحب کی جو سپریم کورٹ بینچ میں جو اس وقت خط کے ذریعے وہ اپیل میں یہ موجود ہے یہ واپس لے. میں پرزور احتجاج کروں گا، مطالبہ کروں گا اپنی حکومت سے کہ یہ جو نا وہ واپس لے لے. چلیے صحیح ہے. قادر مندوخیل صاحب یہ جو ابھی زین قریشی صاحب نے آرگومنٹ دیا وہ کہتے ہیں کہ جی یہ یوسف رضا گیلانی کو تو بالکل نہیں آرڈیننس جاری کرنا چاہیے تھا کیونکہ وہ تو ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اس میں، کیونکہ وہ خود ان کا ٹرائبونل میں کیس لگا ہوا ہے، جس طرح سے وہ جیتے ہیں ان کے مخالف امیدوار کے ہزاروں مسترد ووٹ ہیں اس کی بنیاد پر، یہ ان کا موقف ہے. تو یہ کیا یوسف رضا گیلانی صاحب کو آرڈیننس جاری کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ وہ آئینی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کے پاس اختیار ہے. اب زین قریشی صاحب یا میرے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. دوسرا میں نے آسان حل آپ کو بتا دیا ہے کہ آج بھی عمران خان صاحب کا خط اسی اپیل میں پڑا ہوا ہے، بلکہ آرگومنٹ کے لیے ویڈیو لنک پہ ہے، وہاں پہ وہ واپس لے اور تائید کر دے گی جو امینڈمنٹ ہوئی وہ ٹھیک ہوئی ہے، چاہے 5 سال کی ہو چاہے 14 دن کو، تو مسئلہ حل ہو جائے گا. دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہمارے پاس انگریز کا جو قانون ہے وہ اگر کوئی پولیس آفیسر کامران مرزا سے جو ہے سیکشن 250 سی آر پی سی کوئی پولیس افسر غلط مقدمہ درج کرے تو الٹا آپ اس کے خلاف کر دو جس کی سزا صرف 6 مہینے ہے، تو یہ تو بڑا آسان حل ہے. آپ وہ آرڈیننس جو ہے نا وہ رہنے دے، وہ 5 سال ہو جائے گا، 14 دن ریمانڈ ہو جائے گا، مسئلہ ہو جائے گا.
دوسرا جو آرڈیننس کی آپ نے بات کی جو ریٹائرڈ لوگوں کا، میں نے بل جمع کیا تھا قومی اسمبلی میں، مسلم لیگ نون نے مخالفت کر کے ریجیکٹ کر دیا. تو میں زین قریشی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ریٹائرڈ لوگوں کے اوپر چاہے وہ جرنل ہو، جج ہو، بیوروکریٹ ہو، وہ دوبارہ تعینات نہ ہو، کیونکہ ہمارے بچوں جو اسکول کالج پڑھتے ہیں یہ بیچارے نوکری کہاں حاصل کریں گے کہ یہ جہاں سارے ریٹائرڈ لوگ بیٹھے رہیں گے. تو آپ بل موو کریں. میں نے تو کیا تھا مسلم لیگ نون کے دور میں ریجیکٹ کر دیا ہے، تو میرے آپ کے سامنے ایک کوشش. آپ پرنسپل یہ سمجھتے ہیں کہ ریٹائرڈ لوگوں کو، ریٹائرڈ ججز کو اس ٹریبونلز کا حصہ نہیں بنانا چاہیے کیونکہ اس سے پک اینڈ چوز ہوگا، اپنی مرضی کے لوگ لگائے جائیں گے، مرضی کے فیصلے آئیں گے؟ دیکھیے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس صاحب نے بڑا پریشر دیا ہوا ہے کہ جلدی ججز لگا دے. شاید ممکنات ہو کہ ججز ان کے پاس کم ہو تو ریٹائرڈ سے بھی کام چلانا چاہ رہے ہیں، لیکن میں دوبارہ کہوں گا انہوں نے تو نام دیے ہوئے ہیں، وہ نوٹیفائی نہیں ہو رہے. سر اگر ان کے پاس کم ہوتے تو لاہور ہائی کورٹ بتاتا نا میرے پاس لوگ نہیں ہیں. انہوں نے تو نام دیے ہوئے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ مجھے اس کا نہیں پتا. میرے موقف تو وہی ہے کہ ریٹائرڈ کوئی بھی آدمی ہو، ہمارے نوجوانوں کے حق نہیں مارنا چاہیے، چاہے جو حاضر جج ہو، چاہے بیوروکریٹ ہو، چاہے افسران ہو، چاہے ریٹائرڈ لوگ آپ جو لائیں گے تو اس بیچاروں کا حق مارا جائے گا. میں تو موقف میں رہی